حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ یہ بولے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ عدو نے جب سر پہ تیر تولے، دشمنان حسین نے جب سر پہ تیر تولے، تلوار چلائی، عدو نے جب سر پہ تیر تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے۔ عدو نے جب سر پہ تیر تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ اے لوگو، میرے نبی کے گھر والوں سے محبت کرو، میرے نبی کی آل سے محبت کرو، میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرو۔ وہ اہل بیت رسالت کون ہیں؟ اہل بیت رسالت حضرت علی ہیں، اہل بیت رسالت حضرت فاطمہ ہیں، اہل بیت رسالت حضرت امام حسن ہیں، اہل بیت رسالت حضرت امام حسین ہیں۔ یہی نبی کی آل ہے، نبی کا گھر ہے، نبی کی اہل بیت ہے۔ ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ اہل بیت رسالت سے محبت نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا، انہیں نہیں مانتا، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، ان کے کردار پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ فرض کو ترک کر رہا ہے۔ جو فرض کو ترک کرتا ہے اسے گنہگار کہتے ہیں۔ فرض چھوٹنے نہ پائے، یہ اہم فریضہ ہے، اس لیے یہ اہم فریضہ ہے۔ اگر تم امام حسین سے محبت کرو گے، امام حسین سے پیار کرو گے، امام حسین سے عشق کرو گے، خدا کی قسم گارنٹی ہے نماز نہیں چھوٹے گی۔ امام حسین سے محبت کر کے تو دیکھو، روزہ نہیں چھوٹے گا۔ امام حسین سے محبت کر کے دیکھو، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ امام حسین سے محبت کر کے دیکھو، کبھی زبان سے کسی کی برائی نہیں ہونے پائے گی۔ اس لیے کہ محبت حسین جس کے دل میں بس جاتا ہے، وہ وقت کا غوث اعظم ہو جاتا ہے، وقت کا غریب نواز ہو جاتا ہے، وقت کا وارث اولیاء ہو جاتا ہے، وقت کا نظام الدین ہو جاتا ہے، وقت کا مخدوم کے چھوچا ہو جاتا ہے، وقت کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہو جاتا ہے۔
یہ سب اہل بیت رسالت سے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر کا ہر بچہ نور ہے، آپ کے گھر کا ہر بچہ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج بھی آپ دیکھیں حسینی خاندان جو ہوتے ہیں، حسنی خاندان والے جو ہوتے ہیں، ان کے چہرے کا آپ دیدار کریں، خدا کی قسم ایسے چہرے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے جو سید السادات ہوتے ہیں اور جو حسنی حسینی سید ہوتے ہیں، ان کا چہرہ چمکتا رہتا ہے۔ بتاؤ جب یہ اتنے چمکنے والے لوگ ہیں تو ہمارے آقا حسین کتنا چمک رہے ہوں گے، ہمارے آقا حسن کتنا چمک رہے ہوں گے، سرکار غوث اعظم کتنا چمک رہے ہوں گے، حضرت بابا فرید الدین گلگی شکر ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا اسلام قبول کر لیتا تھا۔ یہ چہرے پہ خاصیت تھی، یہ چہرے پہ چاشنی تھی، یہ چہرے پہ شیریں پن تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا، لوگ دیکھ کر کہہ دیتے واقعی ایسے چہرے دیکھنے کو نہیں ملتے، اللہ نے انہیں الگ سے بنایا ہوا ہے، کتنا عظیم بنایا ہوا ہے، ہمیں بنائے کیوں نہیں؟ اس لیے کسی شاعر نے کہا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں تو میرے مصطفیٰ کے گھر کے جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کی آل کے جیسا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کی شان کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ سب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، اور ان آل نے کیا کیا ہے قربان جائیں ایسے رسالت پر، ایسے نبی کی آل پر، ایسے اہل بیت پر جن کے لیے محبت فرض کر دیا گیا ہے، محبت کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، سرکار امام عالی مقام نے یہ آپ جو بیٹھے ہیں، یہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ قالین بچھی ہوئی ہے، پنکھے کے نیچے خوبصورت قالین پر بیٹھ کر کے بہترین خوبصورت مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں اور امام حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سب آقا حسین کا صدقہ ہے، سب آقا حسین کا صدقہ ہے، یہی بچایا ہے حسین نے، یہی بچانے کے لیے کربلا گئے تھے، کربلا میں یہی مٹایا جا رہا تھا، نبی کی اذانیں مٹائی جا رہی تھی، نبی کے کردار مٹائے جا رہے تھے، نبی کے چاہنے والے جو محبت کرتے ہیں ان کے دلوں سے محبت نکالی جا رہی تھی۔ امام حسین نے کہا محبت رسول کسی کے دل سے حسین نکلنے نہیں دے گا، جان دے دے گا، محبت حسین نہیں نکلنے دے گا۔ اور آقا امام حسین نے ایسا ہی کیا۔ ہر دور میں ظالم پائے جاتے ہیں، اس دور میں ظالم تھے، ہر دور میں فرعون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یہودی، میرے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ابو جہل، میرے آقا امام حسین کے زمانے کا فرعون یزید۔ ہر دور میں فرعون ہوئے ہیں، ہر دور میں لوگوں نے ظلم کیا ہے اسلام پر، لیکن جب اسلام پر ظلم ہوا، جب اسلام کے خلاف آوازیں اٹھی تو کہیں نہ کہیں سے نبی کے گھر والے آ کر کے میدان میں اڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پکار کر کہتے ہیں جان مانگو تو جان دوں گا، مال مانگو تو مال دوں گا، یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دوں گا۔ اس قرآن کو نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نماز کو نبی نے عطا فرمایا ہے، بڑی مشقتیں جھیلی ہیں۔ اگر آقا امام حسین کربلا نہ جاتے، اپنے آپ کو قربان نہ کرتے، یاد رکھو آج اس طریقے سے یہ سنی مسلمان امام حسین کی یاد نہیں بناتا ہوتا۔
سرکار سے ایسی محبت نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو بدر میں، وہ جو جنگ احد میں، وہ جو جنگ خیبر میں، وہ جو جنگ تبوک میں، وہ جو جنگ خندق میں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، ان کا خون کا کیا ہوتا، ان کی جانوں کا کیا ہوتا، جنہوں نے اسلام پھیلاتے پھیلاتے، اسلام بچاتے بچاتے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ جس اسلام کو پھیلایا ان لوگوں نے ہے، اس اسلام کو بچایا امام حسین نے ہے۔ اس اسلام کو ایسا بچایا، ایسا بچایا، ایسا بچایا کہ آپ سرکار امام حسین نے صدیق اکبر کی صداقت کی لاج رکھ لی، فاروق اعظم کی عدالت کی لاج رکھ لی، ہم عثمان غنی کی صحابت کی لاج رکھ لی، اور مولا علی کی طاقت کی لاج رکھ لی۔ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، آپ دو بھائی امام حسن اور امام حسین، کتنے بھائی؟ زور سے بولے، دو بھائی، اور زور سے بولے، دو بھائی۔ ہم سب حسنی حسینی ہیں، ہم سب اکیلے حسینی نہیں ہیں، یا حسین والے نہیں، یا حسن یا حسین۔ ہم یا حسن والے بھی ہیں یا حسین والے بھی ہیں، ہم دونوں کو مانتے ہیں، اس لیے یہ دونوں نبی کی آل ہے۔ میرے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار خطبہ دے رہے تھے۔ آج ایک بات بتا دوں، آپ کو نہیں جانتے ہوں، آپ خطبہ دیکھتے ہیں جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، امام ایک بار کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ اور جو بیٹھ جاتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ اور جو بیٹھ جاتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ میرے پیارے، میرے آقا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ حدیث رسول ہے، خطبہ دیتے وقت کسی کی مجال نہیں ہے کہ بات کر لے، سختی سے منع ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو، لوگوں کو چاہیے ایک سوئی بنائیں، یعنی ایک دم کانوں کو لگائیں، اور جو خطبہ دیا جا رہا ہے اسے سماعت کریں، نہ ادھر بات کریں نہ ادھر بات کریں، نہ آگے دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں، نہ آگے آئیں نہ پیچھے جائیں، جہاں جگہ پائیں اگر خطبہ ہو رہا ہے جلد بیٹھ جائیں۔ یہ حکم ہے، چلنے کا حکم نہیں، بات کرنے کا حکم نہیں، ٹھہرنے کا حکم نہیں۔ میرے دوستو، میں تو یہاں دیکھتا ہوں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں جنہیں وقت نہیں ملتا کہ خطبے سے پہلے مسجد میں چلے آئیں۔ یاد رکھو، خطبے کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے مسجد میں آنے کا ثواب ہی حاصل نہیں کیا۔ جو اذان کے بعد آ جاتا ہے گویا اس نے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ ثواب دیکھو، جو اذان کے بعد آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کوہ احد بہت بڑا پہاڑ ہے، ایسا پہاڑ بھر سونا صدقہ کر کے آ رہا ہے۔ جیسے جیسے جو دیر میں آتا ہے اسی طرح ثواب ملتا ہے، لیکن جب خطبہ ہوتے ہوئے آتا ہے تو اس سے پہلے جو فرشتے سب کے ثواب کو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ خطبے کے ٹائم اپنا دفتر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں، اور آنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ آ کر خطبے کی حالت میں دیکھتے ہوں گے امام بیٹھ جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، کیوں ہوا؟ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن کا گھر بازو میں تھا، 3 یا 4 سال کے تھے، سبحان اللہ۔ امام حسن، حسین نہیں، امام حسن بڑے صاحبزادے ہیں مولا علی کے، امام حسن بڑے ہیں، امام حسین 1 سال کے چھوٹے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 1 سال کا فرق ہے۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کیونکہ بازو میں ہی گھر تھا نا، سرکار اس کو خطبہ دے رہے تھے، وہ کیا ہے، دروازہ کھل گیا اور مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ میرے پیارے صحابہ نے سوچا لاؤ پکڑ کے حضور کے پاس پہنچا دوں، تو میرے نبی نے کہا نہیں تم مت چھو، میں خود اتر کے آتا ہوں۔ ہمیں شان امام حسن دیکھو، سرکار اتر کر کے گئے، یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرا حسن، یہ میرا نواسا عام بچہ نہیں ہے، یہ جو وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو میرے اس خطبے کی حفاظت کرے گا۔
اس میرے خطبے کی حفاظت کرے گا۔ یہ وہ بچہ ہے، سرکار جاتے ہیں اور اٹھا کر کے منبر پر لاتے ہیں، تھوڑی دیر تک بٹھاتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پھر خطبہ دیتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے کہا اے محبوب میری مرضی ہے، جس طرح آج تو نے اپنے نواز سے محبت کی ہے، نواسے سے اٹھا کر منبر پر بٹھایا ہے، اسی طرح اپنی امت میں اعلان کر دو جب بھی خطبہ دینا تھوڑی دیر کے بعد یہی یاد کر کے بیٹھ جانا حسن آ رہے ہیں، یہی یاد کر کے بیٹھ جانا حسن آ رہے ہیں۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ سوچ کر بیٹھو گے حسن آ رہے ہیں، اس وقت جو دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اتنے عظیم تھے یہ لوگ، اتنے اعلیٰ تھے یہ لوگ۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بٹھا لیتے ہیں، یہ امام حسن ہے۔ امام حسن اور امام حسین کا مقام کیا ہے؟ امام حسین کا مقام یہ ہے، سرکار ایک دن نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، گھر کا دروازہ کھلا تھا، چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد نبوی، بازو میں ہی گھر تھا، دوڑتے چلے آئے مسجد میں۔ سرکار اکثر جب امام علی مقام کے گھر پہ جاتے، حضرت علی کے گھر پہ جاتے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ جاتے، تو دونوں بچے کو، جیسے گھر میں دادا ہوتے ہیں اپنے بچے کو پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، گھوڑا بن کے چلتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ایسے میرے آقا کرتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر کرتے تھے، ایسے چلتے تھے۔ میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں سجدے کی حالت میں تھے، امام حسین سمجھے سرکار گھوڑا بنے ہیں، لاؤ بیٹھ جائیں، لاؤ بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے امام حسین بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اتار دے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اتار دے، آگے بڑھ جائے، سرکار کے اوپر بیٹھ گئے۔ اچھا سرکار جان گئے حسین پیٹھ پر ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے شان، دیکھیے دونوں کی شان اپنی اپنی جگہ بہت بڑی ہے۔ سرکار بیٹھائے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سجدے میں ہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، سبحان ربی الاعلیٰ بڑھتا جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بڑھتا جا رہا ہے۔ خیال ہے دل میں کہ حسین ابھی بیٹھے ہیں، ابھی اترے نہیں ہیں، ابھی سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤ، اگر اٹھاتا ہوں تو حسن حسین گر جائیں گے اور کہیں چوٹ نہ آ جائے۔ میرے پیارے آقا جب امام حسین کے لیے اتنا چاہتے ہیں، اگر میں سر اٹھاؤں گا گریں گے تو چوٹ لگ جائے گی، اب ورنہ اگر آپ کوئی بچہ بیٹھا ہو اٹھے آپ تو گرے گا، تو ایسا نہیں کہ چوٹ لگ ہی سکتی ہے، لگ بھی سکتی ہے، نہ بھی لگ سکتی ہے، احساس بھی نہیں ہوگا چوٹ کا، لیکن میرے آقا سوچ رہے ہیں، میرے آقا امام حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، ارے چوٹ کی بات تو دور کی ہے، انہیں چوٹ کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، چوٹ کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر میں اٹھوں گا تو سڑک کے نیچے آ جائیں گے، اس لیے اٹھ نہیں رہے ہیں۔ جنہیں میرے نبی اتنا چاہتے ہوں، اس حسین کے گلے پہ لوگوں نے تیر چلایا ہے۔ بتاؤ وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں، وہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ میدان قیامت میں نبی کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ وہاں تو تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا ہی ہوگا، وہاں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہوگا، وہاں میرے نبی ہوں گے، میرے آقا حسن ہوں گے، میرے آقا حسین ہوں گے، تمام شہیدان کربلا ہوں گے، ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ پھر دیکھنا میرے مولا کا حساب، اس کا انصاف کیسا ہوتا ہے، پھر وہ انصاف کرے گا، وہاں بتائے گا وہاں کہ کون حسین والا ہے، کون دشمن حسین ہے، کون محبت حسین ہے، معلوم پڑ جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ہمیں 72 بار پڑھا، جب گنتی بھی کر لیا لوگوں نے، سبحان اللہ۔ روایت میں سرکار کہتے ہیں جب میرا 72 ہو گیا نا، بس ہر حسین اپنے آپ سے اتر گئے، اپنے آپ سے اتر گئے۔ دیکھیے اللہ کی حکمت ذرا دیکھو، حکمت ذرا دیکھو۔ اور جیسے ہی 72 بار پڑھا اتر گئے، جانتے ہو میرے نبی نے کہا ہم سمجھ گئے یہ میرا نواسہ حسین ہے، آج میں نے اس کے لیے 72 تسبیح پڑھی ہے، اسی 72 تسبیح کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں 72 کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ اسی 72 تسبیح کو بچانے کے لیے جس تسبیح کو میرے نبی نے پڑھایا ہے،
بنایا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، اس تسبیح کو میرے حسین نے بچایا ہے، میرے آقا حسین نے بچایا ہے۔ آج ہم بھی وہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، آج ہم بھی کہتے ہیں مولا تو ہی سب سے بڑا ہے، مولا تو ہی سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے، جہاں جہاں تم خدا کو یاد کرو گے وہیں وہیں تمہیں حسین یاد آئیں گے۔ تم نماز پڑھتے ہو، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی حسین یاد آئیں گے۔ اور جب تم التحیات پڑھنے لگ جاؤ، نبی پر سلام پڑھنے لگ جاؤ، وہاں بھی آل رسول کے اوپر سلام پڑھنے کا حکم ہے، وہاں بھی حسین یاد آئیں گے۔ کہاں کہاں کوئی چھوڑے گا حسین کو، کہاں کہاں کوئی چھوڑے گا حسن کو، ہر جگہ اہل بیت رسالت موجود ہے، اور جہاں جہاں اہل بیت رسالت ہے وہی وہی ایمان ہے۔